السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عمر چیمہ۔ اعزاز سید آج موجود نہیں ہیں، وہ کہیں رستے میں کوئی ان کو تاخیر ہو رہی تھی، تو لہٰذا میں اکیلے ہی ریکارڈنگ کرا رہا ہوں۔ تو آج دو ایشوز پر ہم بات کریں گے۔ ایک ہے میاں نواز شریف کی حفاظتی ضمانت کا معاملہ، کیا ان کو حفاظتی ضمانت مل جائے گی، اس کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو ریگولر ضمانت کے لیے وہ درخواست دیں گے اس کے لیے کیا امکانات ہیں، ان کو وہ ضمانت ملے گی یا نہیں ملے گی۔ ایک تو یہ ایشو ہے، اور دوسرا ہے فلسطین میں غزہ میں جاری ظلم کی کہانی۔ وہ آپ لوگ پہلے ہی سن رہے ہیں، اسرائیل والے جو ادھر کر رہے ہیں، لیکن میں جس حوالے سے بات کر رہا ہوں وہ مغربی میڈیا کی کوریج کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ وہ فیئر ہے یا ان فیئر ہے۔ کیا وہ کانفلکٹ کو بڑھانے میں کردار ادا کر رہے ہیں، کیا وہ ظالم کے ساتھ کھڑے ہیں یا وہ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو یہ دو ایشوز ہیں۔ تو جہاں تک میاں نواز شریف کی ضمانت کا معاملہ ہے، وہ تو آج بھی کیس اس پر لگا، اور جو ایک دلچسپ صورتحال پیش آئی اس میں نیب کے پراسیکیوٹر بھی ادھر موجود تھے، حالانکہ نیب کے پراسیکیوٹر کی نہ ہی ضرورت تھی اور نہ ہی انہیں کو نوٹس کیا گیا تھا۔ عام طور پہ ہوتا یہ ہے، یعنی کہ یہ جو کیس ہے اس میں یہ آپ سمجھیں کہ یہ اس میں جو دوسری پارٹی ہے وہ ریاست ہے، تو ریاست کی طرف سے جس پارٹی کا کیس ہے وہ نیب کا ہے، تو نیب کو جب سمن کیا جاتا ہے، نوٹس بھیجا جاتا ہے کہ جو ایکیوز پارٹی ہے یا اس کیس میں جو کنوکٹ پارٹی ہے انہوں نے حفاظتی ضمانت کے لیے درخواست دی ہوئی ہے تو آپ آ جائیں۔ اس کیس میں نیب والے خود ہی ادھر موجود تھے۔ تھوڑا سا میں باور کرا دوں کہ میاں نواز شریف کو آلریڈی نیب نے اکاؤنٹیبلٹی کورٹ نے ان کو کنوکٹ قرار دیا ہوا ہے، اور وہ جیل میں تھے، اور پھر ان کی طبیعت خراب ہو گئی، علاج کے لیے ان کو باہر جانا تھا۔ لاہور ہائی کورٹ نے اس ٹائم آرڈر جاری کر دیا، اسلام آباد ہائی کورٹ نے، لیکن یہ مشروط کر دیا کہ ان کو ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے نکالنے کا معاملہ وفاقی حکومت کے پاس بھیج دیا کہ اگر وفاقی حکومت اجازت دے گی تو پھر ادھر یہ ضمانت جو ہے وہ مؤثر ہوگی۔ وفاقی حکومت نے اپنی کابینہ کا اجلاس بلایا، عمران خان وزیر اعظم تھے، اور انہوں نے ان کو ایک ہیومینیٹیرین گراؤنڈ پر جانے کی اجازت دے دی۔ ساتھ ساتھ جو ہے پنجاب گورنمنٹ، چونکہ وہ لاہور میں اس ٹائم علیل تھے، بیمار بھی تھے، تو ساتھ یہ بھی ہوا کہ اگر وہ علاج کے لیے جاتے ہیں تو انہیں اپنی ضمانت میں ایکسٹینشن چاہیے، تو وہ ادھر انفارم کریں گے، اپنے میڈیکل سرٹیفکیٹس جو ہیں وہ پنجاب گورنمنٹ کو بھیجیں گے، اگر وہ سمجھیں گے تو وہ آگے کہیں گے کہ ہاں ان کو رہنے دیا جائے۔ یعنی کہ آپ کو یاد ہوگا کہ وہ کوٹ لکھپت جیل میں تھے، اور کوٹ لکھپت جیل جو ہے وہ پنجاب کی جورسڈکشن میں آتی ہے۔ میاں صاحب جو ہیں یعنی کہ وہ ادھر گئے اور آنا بھول ہی گئے، سیاسی معاملات بھی تھے، اور ہمارے ہاں جس طرح کے سیاسی انداز میں کیسز چلتے ہیں ان کا بھی کیس کچھ اس طرح ہی سے تھا۔ اب جس طرح کئی لوگ کہتے ہیں عمران خان جو ہے وہ پولیٹیکلی ٹارگٹ ہو رہا ہے، لیکن کیس تو اس کا بھی قانونی انداز میں چل رہا ہے، اور اسی طرح نواز شریف کے ٹائم پہ جو ان کے حمایتی ہیں وہ کہتے تھے کہ پولیٹیکلی ٹارگٹ ہو رہا ہے، لیکن کیس ان کا بھی کسی نہ کسی قانون کے تحت چل رہا تھا۔ تو اب یہ ہے کہ میاں صاحب واپس آ رہے ہیں، اور بڑے دھوم دھام کے ساتھ واپس آ رہے ہیں، اور انہوں نے لاہور میں آ کے جلسہ بھی کرنا ہے، لیکن چونکہ وہ جیل سے گئے ہیں تو اب انہیں پہلے ایک حفاظتی ضمانت کی ضرورت ہے۔ حفاظتی ضمانت کے لیے ان کے جو کیسز ہیں، چونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہیں، تو حفاظتی ضمانت کے لیے ادھر اپلائی کیا گیا، تو آج اس میں بینچ کی سماعت ہوئی، تو اس میں جو ایک دلچسپ چیز دیکھنے میں آئی، ادھر جو نیب کے پراسیکیوٹر بھی موجود تھے، پراسیکیوٹر جنرل، حالانکہ عدالت نے ان کو بلایا ہی نہیں تھا۔ عام طور پہ حفاظتی ضمانت کے وقت یہ معاملہ جو ایک ملزم ہے یا اس کیس میں مجرم ہے یا اشتہاری بھی ہیں، یہ ان کے درمیان اور عدالت کے درمیان تھا، ابھی نیب والا معاملہ نہیں تھا۔ نیب کی ضرورت اس ٹائم پیش آتی ہے کہ جب کوئی ریگولر بیل کے لیے کیا جائے، تو چونکہ یہ جو کیس ہے یہ نواز شریف ورسز اسٹیٹ ہے، اور ریاست کی طرف سے اس میں نیب ہے، تو نیب کو تب بلانا تھا جی کہ یہ بیل مانگتے ہیں، تو آپ کے خیال میں ان کا کیس کتنا سٹرانگ ہے، آپ نے جو اوپینین دینی ہے وہ دے دیں۔ اس معاملے میں جب انہوں نے پوچھا جی کہ آپ کدھر آئے ہوئے ہیں، انہوں نے کہا جی کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے اگر ان کو بیل دی جاتی ہے، تو اس پہ جج صاحب نے کہا کہ پھر جو ہے کیس کا فیصلہ بھی ابھی کر لیتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے ان کو رہائی بھی دینی ہے تو وہ بھی معاملہ ابھی طے کر لیتے ہیں۔ خیر یہ کیس جو ہے اب لگے گا کل۔ اس کیس میں کوئی جو لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ انہیں ضمانت نہیں مل رہی، میرے لیے یہ سرپرائز کی بات ہوگی کہ انہیں حفاظتی ضمانت نہیں مل رہی۔
حفاظتی ضمانت جو ہے وہ مل جاتی ہے. حفاظتی ضمانت کا مقصد کیا ہے؟ یہ حفاظتی ضمانت کہتی کیا ہے؟ حفاظتی ضمانت یہ کہتی ہے جی کہ ایک بندہ ہے جو کہ اشتہاری ہے یا فرار تھا, اب وہ اپنے آپ کو کورٹ کے رحم و کرم پر چھوڑنا چاہتا ہے. وہ کہتا ہے جی کہ میں لا کا سامنا کرنا چاہتا ہوں, آپ مجھے اجازت دیں کہ میں آپ کے سامنے پیش ہوں. حفاظتی ضمانت جو ہے وہ 2 دن کی بھی ہو سکتی ہے, وہ 10 دن کی بھی ہو سکتی ہے, بعض اوقات وہ 2 ہفتے کی بھی ہو سکتی ہے. اس کی ایک ایگزامپل جو ہے وہ شاہد حقان عباسی ہیں. ایک کیس میں ان کی ادھر کراچی کی اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں کیس چل رہا تھا, تو ادھر چونکہ وہ کرونا والا معاملہ تھا, ان دنوں میں کرونا کا ایشو چل رہا تھا, تو فلائٹس بھی سسپینڈ ہوئی تھیں, تو انہوں نے کوئی ٹائم زیادہ مانگا, تو ان کو 2 ہفتے کا ٹائم بھی مل گیا تھا حفاظتی ضمانت کے سلسلے میں. اب یہ ہے کہ میاں نواز شریف جو ہیں ان کو عین ممکن ہے یا چانسز یہ ہیں کہ کوئی 8-10 دن کی ان کو حفاظتی ضمانت مل جائے گی. حفاظتی ضمانت کا مطلب ہے کہ جب وہ لاہور آ کے لینڈ کرتے ہیں تو ان کی گرفتاری نہیں ہوگی, ان کو کچھ دیر آزادانہ پھرنے کی اجازت ہوگی, وہ ان کو جیل میں نہیں لے کر جایا جائے گا. اس دوران انہوں نے لاہور میں جو بھی مینار پاکستان پہ اپنے جلسے کا انعقاد کرنا ہے وہ بھی کر لیں گے, اور اس کے بعد جو ہے ان دا مین وائل نون لیگ والے یہ کریں گے کہ وہ ریگولر بیل کے لیے بھی اپلائی کر دیں گے جی کہ ہمیں اس کیس میں ہمارے ساتھ بہت زیادتیاں ہوئی ہیں تو ہمیں ریگولر بیل دی جائے. اب ریگولر بیل کا جو معاملہ ہے اس میں پھر نیب کی ضرورت پڑے گی. نیب کو جج صاحب بلائیں گے کہ آؤ سنیں کی توڑا کی خیال ہے, کیا کرنا چاہتے ہیں, ان کو چھوڑ دیا جائے یا نہ چھوڑ دیا جائے. تو اس میں پھر نیب والے جو ہیں وہ تو آلریڈی تیار بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کو بتایا کہ وہ تو آج ہی چاہ رہے تھے کہ سب کچھ ہو جائے, تو نیب والے آ جائیں گے. جو ان حالات میں ہمارے جو ہیں زیادہ میرٹ بھی حالات دیکھ کر ڈسکس ہوتا ہے, تو ان حالات میں نیب والوں کی طرف سے کوئی ایسی مزاحمت کا سامنا نظر نہیں آتا. وہ کہیں گے جی کہ میاں صاحب کو چھوڑ دیں, یعنی کہ ان کے ساتھ ہم نے زیادتی کی ہے. زیادتی کا ہر لفظ استعمال کریں یا نہیں کریں, کہیں جان دے انہیں, نکل جان میاں صاحب, جتنے انجوائے کرنے دیں ان کو لائف, تو وہ ہو جائے گا. اگر نیب والے اس معاملے میں کوئی مزاحمت کا سامنا کرتے ہیں یا عدالت اس معاملے میں کوئی معاملے کو لٹکا دیتی ہے فار ایگزامپل, اور اس دوران حفاظتی ضمانت ختم ہو جاتی ہے اور میاں صاحب جو ہیں ان کو کہتے ہیں چلو میاں صاحب واپس چلیں اپنے جیل کے فلاں کمرے میں, ہو سکتا ہے خان صاحب کے ساتھ ادھر ہی آپ کا ایک گرینڈ ڈائلاگ بھی ہو جائے, آپ دونوں بیٹھ کے اپنے معاملہ طے کر لیں, اور ادھر پھر جو ہے عمران خان جو ہیں وہ نواز شریف کو بتائیں دیکھو نواز شریف یہ معاملہ اس طرح تھا, میں نے تمہیں نہیں اندر کیا تھا, وہ فلاں لوگ جو تھے تمہارے خلاف تھے. تو اس طرح کا سینیریو کیا بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا؟ اس صورت میں جو صوبائی حکومت ہے پنجاب کی, یعنی کہ جن کی کسٹڈی میں نواز شریف تھے یعنی اڈیالہ جیل میں, ان کو بھی یہ اختیار ہے کہ وہ ان کی سزا میں کوئی کمی کر سکتے ہیں, معطل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ تیسرا آپشن ہے, یا اس کو کہہ لیں آپ ایک نیوکلر آپشن ہے. اب وہ کس طرح ایکسرسائز ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا, یہ یعنی کہ میں آپ کو مختلف امکانات کی بات کر رہا ہوں کہ اس موقع پہ, تاکہ ہم جب یا آپ لوگ جب اس معاملے کو ڈسکس کریں تو یہ جو نکات ہیں آپ کے اور یہ جو امکانات ہیں یہ آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے کہ صورتحال کدھر جا سکتی ہے. اب یہ ہے کہ وہی نواز شریف کو جس پر کوئی جھوٹے سچے سارے کیس بن رہے تھے, اب عدالت بھی اس پر مہربان ہوگی. نیب والے جو کہ ان کا ایک جانی دشمن کی طرح پیچھا کر رہے تھے, نیب والے عدالت میں خود پیش ہو رہے ہیں. تو کیا ادھر رول آف لا ہے یا نہیں ہے؟ تو اس میں نواز شریف کے زبانی ہی میں آپ کو بتاؤں گا کہ رول آف لا کتنا ہے, یا یہ کیسز جو ہیں وہ بنتے کیسے ہیں اور ختم کیسے ہوتے ہیں. ناظرین, 1999 میں جب مارشل لا لگا, جب جنرل مشرف نے ٹیک اوور کیا, تو اس ٹائم جو نواز شریف پر باقی کیسز بنائے گئے ان میں ایک کیس یہ تھا کہ نواز شریف نے طیارہ اغوا کرنے کی کوشش کی ہے جنرل مشرف کا. تو طیارہ اغوا کیس میں ان کو جیل بھیج دیا, اور اس ٹائم وہ حیدرآباد کی جیل میں تھے, اور ان کی جو کمپنی ساتھ دے رہے تھے جیل میں وہ تھے سیف الرحمان, جو کہ اس ٹائم نیب کے چیئرمین تھے. اس ٹائم احتساب بیورو کہتے تھے, تو وہ چیئرمین تھے احتساب بیورو کے. تو وہ بھی میاں صاحب کے ساتھ تھے, ذرا دل کے کمزور آدمی ہیں, ذرا جلدی کوئی رونے پر بھی آ جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میاں صاحب حالات بہت خراب ہیں, میں تو وہ لا پڑھ کر بڑا پریشان ہوں کہ لا میں لکھا ہوا ہے سیدھی میاں صاحب سزائے موت ہے, مارے جائیں گے. تو جب اس نے کوئی 2-3 دفعہ میاں صاحب کو یہ بات بتائی, میاں صاحب کیا بس بھائی بس کر دے, یہ جو ہے نا ادھر نہ ہم کسی قانون کے تحت اندر آئے ہیں اور نہ ہی کسی قانون کے تحت ادھر سے نکلنا ہے.
تو یہ وہ والی بات جو ان کو 1999 میں پتا تھا اب بھی وہی رپیٹ ہو رہی ہے. اور یہ ویسے بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ نہ ہی اس طرح سے کیس بننے چاہیے کہ جس میں پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہوں، اور نہ ہی اس طرح ختم ہونے چاہیے کہ جو کہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہوں. لیکن یہ بڑی انفارچونیٹ ریالٹی ہے. اسی لیے اس ملک میں جو احتساب ہے یہ ایک انتہائی غیر سنجیدہ عمل ہے. اس کا مقصد ہی لوگوں کو فکس کرنا ہے، لوگوں کو دبانا ہے کہ ان کو اگر آپ کے ساتھ آ گئے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر آپ کے ساتھ نہیں آتے تو ان کو اندر کر دیں، کوئی نہ کوئی کیس بنا دیں. ہمارے ہاں جو اکاؤنٹیبلٹی شروع ہوتی ہے، جو انکوائری شروع ہوتی ہے، وہ کسی بندے کی کسی حکم کی نافرمانی سے ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں ذرا یہ فائل کاٹ بھائی، یہ فائل کاٹ ذرا دیکھو یہ کدھر سے ہم پکڑ سکتے ہیں. فائلیں بعد میں نکلتی ہیں، پہلے غصہ آتا ہے، اس کے بعد فائلوں کا عمل شروع ہوتا ہے. ہونا تو آئیڈیلی یہ چاہیے کہ جو بھی ادارہ ہے وہ ایک روٹین میں اپنا کام کر رہے ہوں، اور اس دوران وہ کیس جو بھی آ جائے. عام طور پہ ہم کہتے تو ہیں یا سنتے بھی آئے ہیں جی کہ ہم جو ہمارے سابق چمی چیئرمین تھے نیب کے جاوید اقبال صاحب، وہ کہتے تھے کہ میں کیس دیکھتا ہوں، فیس نہیں دیکھتا. لیکن یہ ہے کہ انفارچونیٹلی وہ جس سکینڈل میں بھی قابو آئے ادھر بھی وہ فیس ہی دیکھ رہے تھے، باقی جو معاملات تھے ادھر بھی وہ فیس ہی دیکھ رہے تھے. کیس کا میرٹ کیا تھا کیا نہیں تھا اس کی نہ انہیں پرواہ تھی. بس یہ تھا کہ ان کی نوکری تھی، وہ اپنی نوکری کر رہے تھے. وہ ابھی بھی نوکری کر رہے ہیں. کوئی مسنگ پرسن والا جو معاملہ ان کے پاس ہے، جس طرح انہوں نے نیب چلایا ہے اسی طرح وہ مسنگ پرسن والا کمیشن چلا رہے ہیں. تو ناظرین، یہ تو تھی میاں نواز شریف کے حوالے سے اپڈیٹ، اور جو چیزیں آنے والے دنوں میں ہو سکتی ہیں تو لہٰذا آپ اس کے لیے تیار رہیں، الرٹ رہیں، اور ذرا انفارمڈ ڈسکشن رکھیں. اگر ہمارا بھی کوئی کیلکولیشن غلط ہوگی ہم بھی کہیں گے کہ یار میں نے تو وہ فلاں بات اس طرح سوچی تھی، اس سے جو ہے ہٹ کے ہوگی، یہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. وہ ہمارے لیے بھی ایجوکیشن ہوگی، آپ کے لیے بھی ایجوکیشن ہوگی. اچھا، دوسری بات ہے کہ غزہ میں جاری بمباری. غزہ اس ٹائم ایک پوری دنیا کے لیے ایک امتحان ہے. پوری دنیا کو یہ ٹریجڈی جو ہے وہ ایکسپوز کر رہی ہے کہ وہ جب یوکرین کا معاملہ آتا ہے تو مغربی دنیا ایک سے دم، ادھر ایک بچہ بھی مرتا ہے تو ان کی جان کو بن جاتی ہے. اور جو میڈیا ہے، ویسٹرن میڈیا ہے، وہ بھی بڑا ایک اس میں ہیومینٹی آ جاتی ہے. اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے جی کہ امریکہ سے بھی لوگ گئے ہیں جی کہ ہم نے جا کے یوکرین میں لڑنا ہے. اب جو امریکی گورنمنٹ ہے اس کے اپنے کوئی سیاسی عزائم تھے کہ چونکہ لڑائی وہ رشیا نے انویڈ کیا تھا، حملہ کیا تھا، تو مسئلہ یہ نہیں تھا کہ جو امریکہ ہے وہ کوئی فریڈم کا بڑا چیمپئن ہے. مسئلہ ان کی سیاست کا بھی تھا کہ وہ ایک یورپ اور رشیا کے درمیان ایک طرح کا ایک رکاوٹ ہے، جو بفر ہے جو یوکرین ہے. تو لہٰذا اس کو بچانا امپارٹنٹ تھا کہ معاملہ اگر ادھر ہی رک جائے. تو یوکرین پہ تو وہ بہت زیادہ ایک ہیومینٹی لور بنے ہوئے تھے. اب جب یہ معاملہ آتا ہے نا اسرائیل پہ، ادھر جا کے امریکہ بھی ایکسپوز ہو جاتا ہے، اس میں جا کے ویسٹرن میڈیا بھی ایکسپوز ہو جاتا ہے. وہی میڈیا کہ جن کی لکھی ہوئی کتابیں ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، جن کے حوالے ہم دے رہے ہوتے ہیں جی کہ ویسٹرن میڈیا میں تو یہ ہوتا ہے، ادھر ایتھکس کا یہ سٹینڈرڈ ہے. لیکن اس طرح کا جب کوئی کرائسس آتا ہے تو ویسٹرن میڈیا بھی بہت بری طرح فیل ہوتا ہوا نظر آتا ہے. اس کی مثال اتنی فیک نیوز چل رہی ہوتی ہے اور اس میں ویسٹرن میڈیا ایک لیڈنگ رول پلے کرتا ہے. اس کی میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں کہ کچھ دن پہلے ایک فیک نیوز چلی، یعنی کہ وہ جو امریکن میڈیا ہے ادھر سے چلی کہ ادھر سے جو حماس ہے انہوں نے جو اسرائیلی بچے، عورتیں، چونکہ انہوں نے اغوا کیے ہوئے تھے جب حملہ کیا تھا، تو اس میں انہوں نے کہا جی کہ حماس نے بچوں کو ذبح کر دیا ہے، کہ ان کی مسخ شدہ لاشیں ملی ہیں. کچھ 40 بچوں کا ذکر آ رہا تھا جی کہ ان کی لاشیں ملی ہیں. اور اس پہ وہ فیک نیوز اتنی زیادہ پھیلی، یہ شروع ہوئی جو اسرائیل ہے ان کا جو اپنا پروپیگنڈا سیل ہے ادھر سے شروع ہوئی، اور میڈیا اس کو بائی کرتا گیا. تو وہ بات اتنی ٹریول کی کہ ایون جو وائٹ ہاؤس ہے انہوں نے بھی کوئی کنفرمیشن کیے بغیر اس کو کنڈیم کر دیا ہے کہ حماس کو، کہ حماس نے یہ کیا ہے. وہ بعد میں پتہ چلا کہ وہ ساری ایک فیک نیوز تھی. ٹھیک ہے، یہ حال ہے. یعنی کہ ادھر بھی جو جب اسرائیل کا معاملہ آتا ہے تو اندھے ہو جاتے ہیں، اتنی زیادہ تحقیق کرنے کی انہیں ضرورت پیش نہیں آتی. ابھی جو یہ 1-2 دن پہلے بمبنگ ہوئی ہے، جو ادھر ہاسپٹل پر بمبنگ ہوئی ہے، اس پہ جو بی بی سی نے ایک پہلے رپورٹ کی تھی کہ اطلاعات ہیں کہ ادھر ہاسپٹل میں جو حماس کے فائٹرز ہیں انہوں نے پناہ لی ہوئی ہے. اب ان کو اطلاعات کون دیتا ہے؟ ٹھیک ہے، اطلاعات ان کو دے رہا ہوتا ہے اسرائیل. وجہ ویسٹرن میڈیا کی ایکسیس ہی نہیں ہے، وہ غزہ میں جا ہی نہیں سکتے. تو لہٰذا وہ دور بیٹھے ہوتے ہیں تو ان کو کون اطلاع دے رہا ہوگا؟
یا تو ایک چانس یہ ہے کہ ادھر کوئی فلسطینی جرنلسٹ جو ہیں وہ اطلاع دے رہے ہوں گے، دوسری صورت یہ ہے کہ ان کو اسرائیل والے دے رہے ہوں گے۔ فلسطینیوں کے اپنے حالات یہ ہیں کہ ان کا راشن بھی ختم ہوتا جا رہا ہے، ان کے پاس پاور سپلائی بھی ڈاؤن ہوتی جا رہی ہے، کئی جگہ پہ لوگ جو ہیں وہ فون چلانے کی بھی پوزیشن میں نہیں رہے، اور اس دوران جو ہے اطلاعات ان کو کون دے رہا ہوتا ہے؟ یہی دے رہے ہوتے ہیں۔ اور بعد میں پھر بمبنگ کی، اسرائیل نے بمبنگ کی، یعنی کہ انتہائی سفاکانہ ایک حملہ تھا کہ جس میں کچھ 400-500 کے قریب بچے اور جو سولین ہیں ان کی ڈیتھ ہو گئی، بہت بڑا ایک ظلم ہوا۔ اور اس کے بعد پھر ایک فیک نیوز چلی، اور وہ فیک نیوز یہ چلی کہ یہ جو اٹیک کیا ہے یہ حماس نے کیا ہے، حالانکہ جو ادھر اسلحہ استعمال ہوا ہے وہ حماس کے پاس ہے نہیں، وہ بڑا جدید اسلحہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ اسرائیل نے فرسٹ ٹائم، اسرائیل نے ایسا نہیں کیا کہ اس نے ہاسپٹل ٹارگٹ کیے ہوں، ماضی میں کوئی 10-12 ایسے واقعات ہیں کہ جدھر اسرائیل نے ہاسپٹل ٹارگٹ کیے ہیں۔ اب اور ایک میں آپ کو بتاؤں کہ اچھا ایک اور چیز، انہوں نے حملہ کیسے کیا؟ دیدہ دلیری دیکھیں، ایک چھوٹا سا ملک ہے، کوئی 50-60 لاکھ آبادی کا ملک ہے، یعنی کہ جتنے لوگ ان کے ادھر ہالوکاسٹ میں مرڈر ہوئے تھے یہودی، اتنوں کا ہی یہ ملک ہے۔ میں تو اس کو ہالوکاسٹ کو بھی کبھی میں نہیں کہتا کہ وہ ٹھیک تھا، بہت غلط تھا، لیکن ہونا یہ چاہیے کہ آپ کو اس سے کچھ سبق سیکھنا چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ خود ایک نازی رجیم کی طرح آپریٹ کرنا شروع کر دیں۔ اور اب انہوں نے اٹیک کیا، اور کس ٹائم پر کیا ہے؟ اس ٹائم پر کہ جب بائیڈن ادھر آنے والا تھا، یعنی کہ بائیڈن اسرائیل آنے والا تھا تو انہوں نے پہلے اٹیک کر دیا ہے۔ اب بائیڈن آگے بھی کیا کر رہا ہے؟ یعنی کہ بائیڈن نے بھی وہی لائن لینا شروع کر دی ہے جو امریکی صدر ہے، کہ جو اسرائیل نے لینا شروع کر دیا ہے جی، کہ کیا لائن ہے؟ وہ ہے جی کہ یہ جو ہے یہ حماس نے اٹیک کیا ہے، ٹھیک ہے، کوئی سینس ہی کام نہیں کر رہی۔ اور ساتھ جو بی بی سی ہے، بی بی سی نے ادھر کوئی یعنی کہ ادھر ایک تو مظاہرے وغیرہ ہوئے آج کل، یہ ایک ساتھ آپ کو ایک چیز کو اپریشیٹ کرنا پڑے گا، ہم تو چلیں اس لیے کوئی زیادہ ایموشنل ہو جاتے ہیں جی کہ جو فلسطینی ہیں، جو مسلمان ہیں تو مسلمانوں پر مظالم ہو رہے ہیں، لیکن جو ویسٹ کی ایک سول سوسائٹی ہے، اوورال ان کی ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز ہیں، ایون میڈیا میں بھی کئی لوگ، ایک ہوتا ہے کہ میڈیا کے ایک ادارہ جاتی پالیسی، ایک ہوتا ہے کہ جو جرنلسٹ ہیں، ان کی اوورال بہت زیادہ، ایون شاید مسلم ورلڈ سے بھی زیادہ ادھر سے آوازیں اٹھ رہی ہوں، اور اتنے بڑے بڑے احتجاج ہوئے ہیں کہ سو مچ کہ یورپ کے کئی ممالک جیسے فرانس ہے، جرمنی ہے، پولینڈ ہے، انہوں نے ادھر احتجاجوں پر پابندی لگائی ہے، اس کے باوجود لوگ پابندی کو توڑتے ہوئے فلسطین کے حق میں وہ انہوں نے مظاہرے کیے ہیں۔ اسی طرح کے احتجاج جو ہیں وہ لندن میں بھی ہو رہے ہیں۔ اب جو لندن میں بی بی سی کوریج کیسے کر رہی ہے؟ لندن میں بی بی سی نے کوریج کی ہے کہ یہ جو ہے نا پرو حماس، بجائے کہ یہ کہتے ہیں جی کہ فلسطین کے حق میں ادھر مظاہرے ہوئے ہیں، اور پھر بعد میں کہتے ہیں جی کہ نہیں حماس کے حق میں ہوئے ہیں، لیکن جب اس چیز پہ ان کی کوئی نیمنگ شیمنگ ہوئی تو انہوں نے صرف اتنا کہا جی کہ ہمیں پرو حماس کہہ دیا، ہمیں پرو پیلسٹائن کہنا چاہیے تھا، لیکن اس پر بھی انہوں نے معذرت نہیں کی۔ ایک اور اطلاع کے مطابق ایک MSNBC ایک ٹی وی چینل ہے امریکہ کا، ادھر انہوں نے 3 مسلم کومنٹیٹرز، جس میں ایک مہدی حسن بڑا پرومیننٹ ہے، وہ پہلے الجزیرہ میں تھے، ابھی وہ ادھر ہیں MSNBC کے ساتھ ہیں، تو ان کو سسپینڈ کر دیا ہے، اور کوئی وجہ بھی نہیں بتائی۔ سسپینڈ کرنے کا مقصد کیا تھا کہ جو ایک دوسرا پرسپیکٹیو ہے وہ آ جائے، کہ جس میں ایک فلسطین کے حوالے سے جو نیریٹو ہے پتہ چلے جی کہ آپ تو سارا اسرائیل کے حق میں بیان کر رہے ہیں، کوئی دوسری سائڈ سے وہ آ جائے، ان کو سسپینڈ کر دیا ہے۔ ایک اور جرنلسٹ ہیں جن کا نام ہے عظمت خان، وہ بیسیکلی پاکستان کی ہیں، امریکہ میں ہوتی ہیں، امریکہ میں انہوں نے بڑا نام پیدا کیا ہے۔ انہوں نے جو ایک سیولین اموات ہوئی تھیں اسی طرح کی جنگ میں افغانستان میں، اس پر بڑی ایک ڈیٹیل انویسٹیگیشن کی، جس کی وجہ سے امریکہ میں جرنلزم کا جو سب سے بڑا پرائز ہے پولیٹزر پرائز، وہ اس کو ملا، وہ کولمبیا یونیورسٹی میں پڑھاتی ہیں۔ ان کا میں اگلے دن ٹویٹ دیکھ رہا تھا کہ اس میں عظمت نے لکھا تھا کہ میں نے جو غزہ کے حوالے سے ایک سٹوری انسٹاگرام جو سوشل میڈیا کی ویب سائٹ ہے اس پہ رپورٹ کی ہے، اور انسٹاگرام نے میری جو ہے نا اکاؤنٹ ایکسیس کو لمیٹڈ کیا، تقریباً ختم کر دی ہے، کہ میں جب وہ اس طرح کا مٹیریل کرتی ہوں تو میرے جو فالورز ہیں ان تک وہ اس طرح کی پوسٹ پہنچتی نہیں ہے،
یہی خبریں جو ہیں وہ فیس بک کے بارے میں بھی ہیں. فیس بک اور انسٹاگرام تو خیر ایک ہی کمپنی ہے جو ان کو چلا رہی ہے. میں اگلے دن نیو یارک ٹائم کا ایڈیٹوریل پڑھ رہا تھا, ٹھیک ہے. نیو یارک ٹائم کو ہم بڑی ایک ایگزامپل دیتے ہیں, بڑا جی یعنی کہ ہم کہتے ہیں کہ وہ امریکہ میں اس کو بائبل کا درجہ حاصل ہے, بڑے پہنچے ولی اللہ لوگ جو ہیں ادھر کوئی لکھ رہے ہوتے ہیں, سچ کے علاوہ کو بولتے نہیں کرتے نہیں ہیں, روٹی کو چوچی کہتے ہیں, کوئی سیدھے سادھے لوگ ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں چلتا. لیکن ان کا میں ایڈیٹوریل پڑھ رہا تھا اور اس میں وہ کہہ رہے تھے جی کہ وہ اسرائیل جو کر رہا ہے وہ ایک رول آف لا کے لیے کر رہا ہے, ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں کہ ان لوگوں کا معیار دیکھیں کہ رول آف لا کیا ہے. بھئی غزہ جو ہے وہ ایک پوری دنیا کے لیے ایک شرمناک ایک ان کا ایک ضمیر ان کے امتحان ہے کہ ادھر کون آواز اٹھاتا ہے جس طریقے سے ان کو محصور کیا ہوا ہے. اور یہ ابھی سے نہیں ہے, پہلے سے بھی کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے. یہی ہے کہ ان لوگوں کی ایکسیس جو ہے وہ بیچارے غزہ سے نکل نہیں سکتے. اسی طرح کہ اپنے گھر کے باہر آپ نے کوئی ایک انیکسی بنائی ہو جس میں آپ نے کوئی ملازم رکھے ہو, ان کو آپ کہیں جی کہ آپ نے انیکسی سے باہر نہیں نکلنا. یہ حال جو ہے وہ اسرائیل کے پچھوڑے میں غزہ میں لوگ رہنے والے جو ہیں ان کا ہے. اور وہ لوگ رہ کون رہے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی جو اصل میں اسرائیل میں جن کے گھر تھے ان سے وہ قبضہ کر لیا گیا, ان کے گھر چھڑوا کے تو ان کو ایک سائڈ پہ چلو بچو تسی ایک سائڈ پہ ہو جاؤ, یعنی کہ ان کو ادھر بٹھایا ہوا ہے. اس طرح کے لوگ جو ہیں کیا وہ یعنی کہ ان کو آپ یہ کہیں جی کہ ان کو فلاں نے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا, فلاں نے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا, اس طرح سے تو مسائل حل نہیں ہوتے. ناظرین, ایک شکاگو یونیورسٹی کے ایک پروفیسر ہیں, ان کا نام ہے رابرٹ ڈی پیپ. انہوں نے سوئسائڈ بمبنگ پہ بڑا کام کیا ہوا ہے, اور اس ٹائم جب ان کی ریسرچ تھی اس میں یہ پاکستان کے علاقوں میں سوئسائڈ بمبنگ شروع نہیں ہوئی تھی, باقی جگہوں پہ جس طرح کیا نام ہے سری لنکا ہے یا جاپان میں بھی کسی ٹائم پر ہوئی, تو اور جگہوں پر بھی ہوئی. تو انہوں نے ایک جو چیز رابرٹ ڈی پیپ نے, اس نے کہا کہ میں ان کے اصل میں 2 پوائنٹ تھے. اس میں یہ تھا جی کہ کیا سوئسائڈ بمبنگ سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے. اس نے کہا کہ شارٹ ٹرم آبجیکٹیو تو آپ گین کر لیتے ہیں کہ شور کافی ہوتا ہے جی کہ وہ دیکھیں لوگ جو ہیں وہ بمبنگ پر آ گئے ہیں. فلسطین میں بھی ہوتی رہی ہے سوئسائڈ بمبنگ, تو وہ لوگ جو ہیں اپنی جان سے زیادہ کس کو کیا عزیز ہوتا ہے, تو لوگ اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں کہ وہ اپنے مقصد کے لیے اتنی ان کی کمٹمنٹ ہے, تو لہٰذا ان لوگوں کے بارے میں سوچنا چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ یہ شارٹ ٹرم آبجیکٹیو تو اس طرح کی اسٹریٹجی نے گین کیا ہے لیکن لانگ ٹرم نہیں کیا. لیکن ایک جو چیز بڑی امپارٹنٹ تھی وہ یہ تھی کہ جس جگہ پر سوئسائڈ بمبنگ ہوئی ہے اس میں مسئلہ زمین کا تھا, یعنی کہ ان کا جو گھر ہے, یعنی کہ ان کی جو دھرتی ہے اس پہ کوئی قابض ہو گیا تھا, تو وہ اس کے لیے اپنی جو جان تک قربان کرنے کو تیار تھے. اب یہی والا مسئلہ جو ہے وہ فلسطینی لوگوں کے ساتھ بھی ہے, ان کو بھی انصاف نہیں مل رہا. وہ اسرائیلی یا وہ یہودی جن کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ بہت ظلم ہوا, ہٹلر نے واقعی بہت ظلم کیا, وہ نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن جو ہٹلر نے کیا اس نے تو بندوں کو چھپا کے بندے مارے, یہ تو سرے عام مار رہے ہیں, یعنی کہ پوری دنیا کے سامنے مار رہے ہیں. تو یہ انتہائی ظلم کی بات ہے. اور یہ آئی ڈونٹ نو کہ اس سے جو انٹرنیشنل کمیونٹی کا ضمیر جاگتا ہے کہ نہیں, مجھے ایسا جاگتا ہوا نظر نہیں آتا. لیکن مجھے ایک خدشہ ضرور ہے کہ یہ لڑائی جو ہے یہ بڑھ جاتی ہے. اب اسرائیل کی بدماشی دیکھیں, وہ ادھر اردن میں بھی اٹیک کر رہا ہوتا ہے, ادھر جو ہے کوئی مصر کا جو ساتھ والا ایریا ادھر بھی کر رہا ہوتا ہے, ادھر شام والا ایریا جو ہے ادھر بھی اٹیک کر رہا ہوتا ہے, لبنان میں بھی اٹیک کر رہا ہوتا ہے. تو فلسطینی جو ہیں وہ تو آلریڈی ان کے قابو آئے ہوئے ہیں. اس سے اوورآل جو مسلم ورلڈ ہے کیا کر سکتی ہے, یہ بھی ہمارے سوچنے کا مقام ہے کہ ہم نے صرف یہ ہے جی کہ کٹھے ہو کے بیٹھ جاؤ. بھئی صرف کٹھے ہونے سے نہیں مسئلہ حل ہوتا. آپ کوئی ٹیکنالوجی میں ایک آگے بڑھیں, آپ یعنی کہ اپنے وسائل جو ہیں ان کا صحیح استعمال کریں, اپنے لوگوں پر قبضہ کرنے کی بجائے آپ لوگوں کو حقوق دیں, اپنے آپ کو ایک وائبرنٹ کنٹری کے طور پہ بنائیں, اور تب ہی آپ مغرب کا بھی مقابلہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ جنگ جو ہے یہ کتنی دیر جاری رہتی ہے اور اس دوران کون کیا کردار ادا کرتا ہے, اس میں بہت سارے کردار جو ہیں وہ ایکسپوز ہوں گے, اور آپ دیکھتے رہیے گا. تو ناظرین, پروگرام ذرا تھوڑا سا لمبا ہو گیا, اس کی معذرت, اور مجھے اجازت دیجیے گا. اپنا جو فیڈ بیک ہے وہ دیتے رہیے گا. اللہ حافظ.